السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری زین الصابرین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو بندہ سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو بندہ نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی چوری کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ رکوع اور سجدے کا پورا حق نہیں ادا کرتا وہ سب سے بڑا چور ہے۔ تو اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چور نہیں بننا چاہتے تو پھر اپنے سجدوں کو درست کیجیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا طریقہ مختصر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے سجدے کے لیے جھکنا ہے تو نیچے بیٹھتے وقت اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر پہلے نہیں لگانا۔ اونٹ گھٹنوں کو زمین پر لگاتا ہے تو آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگانا ہے۔ پہلا کام، آپ نے اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا، اپنے ہاتھ زمین پر ٹکانے۔ اور دوسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ شانے کے برابر ہوں، دوسری حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کا چہرہ ہو۔ تو آپ جیسا کرنا چاہیں، دونوں حدیثوں پر عمل کرنا درست ہے۔ اگر آپ کی یہ والی انگلیاں کانوں کی لو کے برابر آ جاتی ہیں تو یہ ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس طرح بھی دونوں حدیثوں کو ملا کر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے کے درمیان میں ہوں، ہاتھوں کے درمیان چہرہ ہو۔ آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ ہی زیادہ بند ہو، درمیانی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور ہاتھوں کا رخ قبلہ جانب ہونا چاہیے، قبلہ کی جانب سیدھے ہونے چاہیے ہاتھ۔ اب بات کرتے ہیں بازوؤں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھاؤ۔ کیا مطلب؟ جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو ہاتھوں اپنے بازو کو زمین کے اوپر اس طرح بچھانا نہیں ہے، سارا بازو زمین پر نہ ٹچ ہو، صرف ہاتھ ٹچ ہو۔ کتے کی طرح نہیں بیٹھنا، کتا اپنے بازو زمین پر بچھا لیتا ہے، آپ نے زمین پر ہاتھ نہیں بچھانے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کوہنیوں کو بغلوں سے الگ ہو، یعنی ساتھ نہ چپکی ہوں، الگ ہونی چاہیے۔ ہاتھ قبلہ رخ اور بازو زمین پر نہ ہو اور نہ ہی اس طرح پیٹ کے ساتھ چپکے ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے الگ ہو اور آپ کے جو رانے ہیں، جو ٹانگ کی پچھلی سائیڈ ہے پنڈلی، اس سے الگ ہوں۔ اور آپ کے پاؤں، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوں تو آپ کے پاؤں دونوں ملے ہوئے ہوں، الگ نہ ہوں۔ اسی طرح جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اپنے پاؤں کو ہلکا سا زمین پر دبانا ہے تاکہ انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے، کیونکہ نماز میں جسم کے تمام اعضاء کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے پاؤں کو ہلکا سا دبانا ہے، آپ کے پاؤں کی انگلیاں کھل جائیں گی اور ان کو قبلہ رخ کرنے کی کوشش کرنی۔ آپ کے جو گھٹنے ہیں سجدے کی حالت میں آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، الگ الگ ہوں، لیکن پاؤں آپ کے ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ جب آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب آپ نے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کا طریقہ جو ہے، ایک پاؤں جو ہے آپ نے بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا ہو۔ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ بہت اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، اتنے مقدار کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کی کمر کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے کہ ایک شخص 50 آیات تلاوت کر لے، اتنی مقدار لمبا آپ علیہ السلام
سجدہ کرتے کہ جتنا وقت 50 آیات کو تلاوت کرنے میں لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرامی آپ کے سامنے مختصر سجدے کا طریقہ بیان کیا ہے، اور کچھ لوگ عورت اور مرد کی نماز میں فرق کرتے ہیں، ان کا سجدہ الگ قسم کا دکھاتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنی کمر کو اٹھاتی نہیں، وہ نیچے ہی زمین کے ساتھ ہی اپنی رانوں کے ساتھ ہی چپک جاتی، ایسا سجدہ درست نہیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں کسی بھی صحیح حدیث سے نماز کا فرق ثابت ہی نہیں ہے، عورت کی نماز الگ ہو اور مرد کی نماز الگ ہو، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔